بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈائنامک پالیٹکس میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر عبدالوحید شیخ. پولیٹیکل تھیوری کے سلسلے میں آج ہمارا ٹاپک ہے بیسک ہیومن رائٹس ان اسلام. اسلام میں بنیادی انسانی حقوق. ویسٹ کا یہ کلیم ہے کہ ماڈرن اور سویلائزڈ اور ڈیموکریٹک ورلڈ میں بنیادی انسانی حقوق بیسک ہیومن رائٹس کی ابتدا یا بانی مغرب ہے، ویسٹ ہے. اس کے فیور میں جو ان کی آرگومنٹیشن ہے وہ اس کے لیے 1215 کا میگنا کارٹا جو ہے، دا گریٹ چارٹر، اس کو قرار دیتے ہیں. پھر 1629 میں پیٹیشن آف رائٹس جو ہے وہ ہوا. 1689 میں دا بل آف رائٹس ہوا، اور 1679 میں ہیبیس کارپس یعنی قانون حبس بے جا. تو اس کی بنیاد پر جو یو کے کی ہسٹری ہے اس کو ہم اگر دیکھیں تو وہ اپنے آپ کو چیمپئن آف فنڈامنٹل رائٹس قرار دیتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اگر امریکہ پر نظر ڈالیں تو کانسٹیٹیوشن کا نفاذ جو ہوتا ہے وہ 1789 میں اور 1791 میں 1 تک جو فرسٹ 10 امینڈمنٹس ہوئی ہیں ان کا تعلق بھی بیسک ہیومن رائٹس سے. نو ڈاؤٹ یورپ اور امریکہ کی جو بیسک ہیومن رائٹس کے لیے جدوجہد ہے اور جو اقدامات ہیں وہ قابل تعریف ہے، قابل قدر ہے. اس کے ساتھ ساتھ 1948 میں یو این او کے چارٹر میں بیسک ہیومن رائٹس کا منظور کیا جانا بھی ایک بہت بڑی کامیابی سمجھا جاتا ہے. لیکن اگر ہم امپارشلی اور حقیقت پسندی سے دیکھیں، انفیکٹ انسانی بنیادی حقوق کا آغاز اسلام سے ہوا، اور محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی اسلامی ریاست کی ابتدا سے یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا، اور پھر خلفائے راشدین کے دور میں یہ جو سلسلہ تھا بیسک ہیومن رائٹس کا، اس نے ایک تناور درخت کی حیثیت جو ہے وہ حاصل کی. انفیکٹ اسلام میں جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں ان کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب قرآن مجید، اور اس کا جو اہم مرکز سمجھا جاتا ہے، عملی تفسیر جو ہے اس کی، یہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو آپ نے اس کی وضاحت فرمائی. تو یہ جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں اس کا یہ ایک عظیم ماڈل
یا عظیم چارٹر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، اسلامی ریاست میں ہر فرد کو بلا امتیاز رنگ و نسل اور زبان، معاشرتی، معاشی، سیاسی حقوق جو ہیں وہ میسر آئے۔ اور اس میں ایک جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو رائٹس ہیں یہ صرف مسلمز کے لیے نہیں تھے، بلکہ یہ نان مسلمز کے لیے بھی اتنے ہی اہم تھے جتنے کہ مسلمز کے لیے، یعنی ان کو بھی سوائے ایک دو چیزوں کے یہی تمام جو رائٹس مسلمز کو عطا کیے گئے وہی تمام رائٹس ایک اسلامی ریاست میں غیر مسلمز کو بھی وہی میسر ہے، اور ان پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ جس طرح سے ایک مسلم انجوائے کر سکتا ہے ان رائٹ سے، اسی طرح سے ایک نان مسلم بھی انجوائے کر سکتا ہے، اس پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے حقوق کی دو اقسام ہیں۔ There are two kinds of rights in Islamic point of view. نمبر 1 حقوق اللہ، یہ وہ حقوق ہیں جو اللہ کی طرف سے بندے پر ہیں، یعنی اس میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، قربانی ہے۔ یہ وہ معاملات ہیں جن کا تعلق اللہ سے اور اللہ کے بندے کے درمیان ہے، اور ان تمام حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں بندہ براہ راست اپنے مالک و خالق کے سامنے جواب دہ ہے۔ تو عام الفاظ میں اس کو یہ کہا جاتا ہے جی کہ یہ بندے اور اللہ کا معاملہ ہے، یہ حقوق اللہ ہے۔ اس کا معاملہ جو ہے یہ مالک اور اس کے مملوک یا خالق اور اس کی مخلوق کے درمیان ہے، یعنی اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ دوسرے حقوق العباد ہے، یہ وہ حقوق ہیں جو ہیں تو اللہ کی طرف سے، اور یہ بندوں پر حقوق ہے۔ اس میں ان حقوق کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پابند کر دیا ہے اور فرما دیا ہے کہ وہ بندوں کے لیے، یعنی بندے دوسرے بندوں کے لیے یہ حقوق لازمی طور پر پرووائڈ کریں، ان کو سر انجام دیں، اور اللہ نے معاشرے میں ان کو نافذ کرنے کا حکم بھی فرما دیا۔ ان حقوق کے نفاذ کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ تو ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، اور دوسری بات جو یہ ہے کہ ان حقوق کے ذریعے ایک مسلمان جو ہے وہ صراط مستقیم پر کاربند رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر مسلم اجتماعی فلاح و بہبود کے لیے معاشرے میں سرگرم عمل رہتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ حقوق ہیں، یہ وہ رائٹس ہیں جن کی بنیاد پر ہمیں ایک مثالی معاشرہ جو ہے وہ نظر آتا ہے، اور ان کی بجاوری کے سلسلے میں یا ان کو پرووائڈ کرنے کے سلسلے میں یا ان کو باہم پہنچانے کے سلسلے میں جو اگر کمی کوتاہی ہوتی ہے یا کوئی کرتا ہے تو نہ صرف وہ بندہ جس نے یہ کمی کوتاہی کی اس کے سامنے جواب دہ ہے جس کے لیے کمی کوتاہی کی گئی،
یعنی جس کو نقصان پہنچایا گیا یا جس کی حق تلفی کی گئی، اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی جواب دہ ہے کہ جو کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے تفویض کیا گیا، یعنی دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے اس کو یہ کرنے کا حکم دیا اور خدا نخواستہ اس نے اس کی خلاف ورزی کی یا حکم عدولی کی، تو یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے جو اس زمرے میں ہو سکتا ہے، اور اس سے اجتناب لازم ہے۔ تو ان حقوق کو بہم پہنچانا نہ صرف مذہبی ذمہ داری ہے بلکہ اخلاقی اور معاشرتی ذمہ داری بھی ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر بندے کو، ہر مسلم کو ان حقوق کی بجاوری کے سلسلے میں پابند کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک مسلم معاشرے میں تحفظ زندگی کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ شہریوں کی زندگی کی حفاظت کی جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ وہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ہر فرد دوسرے کی زندگی کا احترام کرے، اور یعنی اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسلام تو ہے ہی احترام آدمیت کا قائل۔ سورہ مائدہ میں قرآن حکیم میں یہ ذکر ہوتا ہے کہ جس نے کسی انسان کو ناحق قتل کیا اس نے پوری بنی نوع انسان کو قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری بنی نوع انسان کو زندہ رکھا۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں قتل کا بدلہ جو ہے وہ قتل قرار دیا گیا، یعنی قصاص کا حکم دیا گیا، تاکہ لوگوں کی زندگی کو تحفظ حاصل ہو اور ملک میں امن و امان جو ہے وہ نافذ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قاتل جو کسی کو ناحق قتل کرتا ہے اس کے لیے سخت سزا جو ہے وہ فرمائی گئی، اور قرآن حکیم میں اس کا ذکر ہوا کہ کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، دانت کے بدلے دانت، حتیٰ کہ قتل کا بدلہ قتل۔ تو جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ اسلام جو ہے وہ احترام آدمیت کا قائل ہے، اور اس سلسلے میں انسانی جان کی جو حرمت اور تقدس ہے اس کا بھی خیال رکھا گیا، اور خودکشی کو حرام اور جرم قرار دیا گیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی انسان کو ناحق قتل کیا تو گویا اس پر جنت جو ہے وہ حرام، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں یہ جان کا تحفظ ہم نے بات کی، اسی طرح سے جو ہے وہ مال کا تحفظ یعنی جائیداد کے تحفظ کی بھی بات کی گئی، اور اسلامی نقطہ نظر سے جائز طریقے سے جو کمائی گئی دولت ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ریاست پر، اسلامی ریاست پر عائد ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا کہ ناجائز طور پر ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا کہ تمہارے مال، تمہاری زندگی، تمہارے مال تم پر اس طرح قابل احترام ہے جس طرح سے آج کا دن۔ تو یہ آج کا دن یعنی حج کا دن، اور اس کی حرمت کا ذکر کیا گیا، کس کی؟ جان کی اور مال کی، اور ساتھ عزت کا بھی ذکر ہے کہ جان، مال اور عزت کو احترام دینے کی بات کی گئی۔ اسلام جو ہے وہ ذاتی نجی جو پراپرٹی ہے اور جو ملازمت ہے اس کا حق تسلیم کرتا ہے، مگر اس کے لیے ذرائع جو ہیں وہ شریعت کے، قانون کے
اور اخلاق کے خلاف نہیں، یعنی خلاف شریعت یا خلاف قانون نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ شریعت اور قانون کے مطابق بنائی گئی ہے تو اس پر کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلامی نقطہ نظر سے زکوٰۃ اور صدقہ خیرات کا جو نظام ہے، قوانین ہے، اس پر بھی عمل کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے، تاکہ دولت کا ارتکاز نہ ہو سکے اور معاشرے میں جو غریب طبقہ ہے، مفلوق الحال ہے، جو مفلس لوگ ہیں، ان کو بھی اس میں شامل کیا جائے۔ تو اس طرح سے اس نظام کو بھی تقویت دی گئی کہ زکوٰۃ، صدقات اور خیرات کے ذریعے ان لوگوں کی بھی داد رسی کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی تنبیہ کی گئی کہ کسی کو بھی ناجائز طریقے سے اس کی جائیداد یا دولت سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم تیسری بات جو ہم ذکر کریں گے وہ ہے عزت کا، کہ جب پہلے جان کی بات ہوئی، پھر مال کی بات ہوئی، پھر عزت کی بات ہوئی، تو یہ جان، مال اور عزت یہ سب قابل احترام ہے۔ اسلامی ریاست میں شہری کے عزت و آبرو کو بھی مکمل تحفظ کیا جاتا ہے، اس کی عزت محفوظ کی جاتی ہے، اس کی عزت کو تحفظ دیا جاتا ہے، اس سے کسی قسم کی زیادتی نہ کی جائے، اس کی پگڑی نہ اچھالی جائے، اس پر جو ہے وہ کوئی الزام یا بہتان نہ لگایا جائے، معاشرے کا اس کی کردار کشی نہ کی جائے۔ تو یہ بڑی ایک اہم چیز ہے جس کو آج کے معاشرے میں کوئی اتنا اہم نہیں سمجھا جاتا، لیکن یہ کسی کی پگڑی اچھالنا یا کردار کشی کرنا یہ ایک ناقابل تلافی جرم ہے، اور یہ اللہ کی نظر میں انتہائی ناپسندیدہ اور کبیح فعل ہے کہ کسی کی عزت جو ہے اس کو اچھالنا، اس کی کردار کشی کرنا، اس کی پگڑی جو ہے اچھالنا۔ معاشرے کا ہر فرد جو ہے وہ مساوی طور پر عزت و آبرو کا مستحق ہے، اس کو مساوی طور پر لینا چاہیے اور اس کی عزت و آبرو کا احترام کرنا چاہیے۔ بہتان تراشی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ قرآن حکیم میں آتا ہے کہ مذاق نہ اڑاؤ، آپس میں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، اور ایک دوسرے کو برے القاب سے، برے ناموں سے مت پکارو، اور اس بات کی بھی تنبیہ کی گئی کہ پیٹھ پیچھے برائی یعنی غیبت مت کرو۔ ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کی عزت و ناموس کا محافظ قرار دیا گیا، یعنی جو میں نے پہلے بات کہی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ تمہارے جانیں، تمہارے مال، تمہاری عزتیں اسی طرح سے قابل احترام ہے جس طرح سے یہ شہر، آج کا دن اور یہ موقع، مطلب حج کا دن اور حج کا موقع جو ہے، اور یہ حرمت والا شہر مکہ، تو اس طرح سے حرمت کی بات کی گئی اور جان، مال، عزت کو قابل احترام ٹھہرایا گیا، ان کی حرمت اور تقدس کی بات کی گئی اور اس کو محفوظ بنانے کی بات کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم جو گھریلو زندگی ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں تو اسلام جو چادر اور چار دیواری کا تحفظ ہے اس کی بات کرتا ہے، اس کو تحفظ دیتا ہے۔ گویا گھر کو ایک محفوظ قلعہ جو ہے وہ قرار دیا گیا، اور اس قلعے میں کسی قسم کی جو مداخلت ہے وہ مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ اسلامی نقطہ نظر سے اگر آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو باقاعدہ اجازت لے کر جائیں، اور اگر آپ کو اجازت نہیں ملتی تو واپس پلٹ جائیں۔ وہاں غیر ضروری طور پر اور بغیر اجازت وہاں داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اسلام کا ہی کمال ہے، اور اگر آپ اپنے گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو دستک دیے بغیر یا آواز نکالے بغیر اپنے گھر میں بھی داخل ہونے کی ممانعت کی گئی۔ اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ اپنے گھر میں بھی داخل ہوتے ہوئے آپ دستک دیں
یا بلند آواز سے آپ بات کریں تاکہ پتہ چلے کہ آپ وہاں موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کے عیب ٹٹولنا اور ان کے رازوں میں مداخلت کرنا، ان کے راز اور عیب تلاش کرنا، اس سے بھی سخت منع جو ہے وہ فرمایا گیا ہے۔ ان چیزوں کا تعلق فرد کی شخصی آزادی سے بھی ملتا ہے کہ ہر فرد کو اپنی زندگی گزارنے اور جینے کا حق حاصل ہے۔ نہ صرف انہیں ان چیزوں سے تحفظ دیا گیا بلکہ دوسروں کی غیر ضروری مداخلت سے بھی انہیں تحفظ دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی شخصی زندگی کے حوالے سے بات کی گئی کہ ریاست بھی بلا جواز اور بغیر جرم کے نہ کسی کو گرفتار کرے اور نہ کسی کو سزا کرے۔ اسلام میں غلامی کا کوئی تصور نہیں ہے، اور اسلام نے اس غلامی کی اس کبیر رسم کو بتدریج ختم کیا ہے اور اس کی ممانعت فرمائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک تاریخی جملہ ہے کہ ماؤں نے تو انہیں آزاد جنا، تم نے انہیں غلام کب سے اور کیسے بنا لیا۔ اسلام شخصی آزادیوں کا قائل ہے، ان کو تسلیم کرتا ہے، اور ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ان قوانین کی پابندی کرے، اور ایسی جو ریاست کے بنائے ہوئے قوانین ہیں اور ان کی پابندی اس پر لازم ہے۔ اس کے علاوہ اسلام حق مساوات کا بھی قائل ہے کہ ہر فرد جو ہے وہ مساوی ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، کوئی امیر غریب نہیں ہے، سب برابر ہے۔ مساوات کے تحت اسلام نے مساوات کے تحت نسلی تفاخر اور عصبیت کے تمام بت جو ہیں وہ پاش کر دیے۔ کوئی خاندانی برتری نہیں ہے اور کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، ہر قسم کی اونچ نیچ کا خاتمہ کر دیا، تمام قسم کے نسلی تفاخر اور عصبیتوں کا خاتمہ کر دیا، ہر قسم کی خاندانی برتریوں کا خاتمہ کر دیا۔ کوئی بڑا نہیں ہے، اور برتری کا معیار جو ہے وہ، بلکہ یہ کہنا چاہیے برتری کا واحد معیار جو ہے وہ تقویٰ قرار دیا گیا۔ سورہ الحجرات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم میں سب سے عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اگر کوئی فضیلت ہے تو وہ تقویٰ کی بنیاد پر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ معتبر ہے، وہ برگزیدہ ہے جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اونچ نیچ، کوئی خاندانی، کوئی نسلی تفاخر، کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ جہاں تک مذہبی حقوق کا تعلق ہے، اسلامی ریاست میں تمام لوگوں کو مذہبی حقوق حاصل ہے۔ اسلام واحد دین ہے جس نے سب سے زیادہ ہمیں وسعت نظر آتی ہے۔ ریاست میں بسنے والے تمام افراد کو اپنے مذہب اور عقیدے کے مطابق اپنے جو فرائض ہیں سر انجام دینے کی آزادی ہے، ان کو تبلیغ و اشاعت کرنے کی آزادی ہے، ان کو اپنے ضمیر کے مطابق اور اپنے رسم و رواجات کے مطابق اپنے تمام معاملات سر انجام دینے کی آزادی ہے، حتیٰ کہ غیر مسلمز جو ہیں وہ بھی پوری ان کو مذہبی آزادی حاصل ہے۔ ان کے تمام جو معاشرتی معاملات ہیں وہ ان کا جو حل ہے وہ ان کے پرسنل لاء میں ہے، اور ان تمام امور کو وہ اپنے پرسنل لاء کے مطابق جو ہے وہ حل کر سکتے ہیں۔ اسلام کسی کی دل آزاری کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام دوسرے مذاہب کے لوگوں کے
کی بھی دل آزاری کی اجازت نہیں دیتا، وہ اس طرح سے فرقہ پرستی کا اور مذہبی دل آزاری کا قائل نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں سورہ انعام میں ارشاد ہوتا ہے کہ جن معبودوں کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں تم انہیں بھی برا بھلا مت کہو۔ تو یہ اسلام کا ہی ایک طرح امتیاز ہے کہ اس حد تک جو ایک مذہبی آزادی ہے یا دل آزاری سے منع کرنے کی بات ہے کہ ان کے جو جھوٹے خدا ہیں، پتہ ہے یہ جھوٹے خدا ہیں اور اسلامی نقطہ نظر سے ہم ان کے قائل نہیں ہیں، تو اس سے بھی منع کیا گیا کہ ان کے جھوٹے خداؤں کو بھی جو ہے وہ برا بھلا مت کہو۔ اور قرآن حکیم میں سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے، یعنی ہر کسی کو مکمل مذہبی آزادی ہے، وہ اپنی اس مذہبی آزادی کے ساتھ اپنے حقوق جو ہیں وہ سر انجام دے سکتا ہے، اپنے رسم و رواجات سر انجام دے سکتا ہے، تبلیغ و اشاعت کا کام کر سکتا ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ اس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کے مذہبی جذبات جو ہے وہ مجروح نہ ہوں۔ اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ اظہار رائے کی آزادی کا بھی قائل ہے۔ اظہار رائے کرنے کا جو طریقہ ہے اس میں تحریر ہے، تقریر ہے، کر سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ حکومتی غلط پالیسیوں پر تنقید کی جا سکتی ہے، جو حکمران ہیں ان سے باز پرس کی جا سکتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب وہ مسجد نبوی شریف میں خطبہ فرما رہے تھے تو ایک بدو نے، عام اعرابی نے اٹھ کر ان سے سوال کیا کہ یہ جو آپ نے کرتا پہنا ہوا ہے تو یہ تو ایک چادر سے نہیں بن سکتا۔ تو آپ نے تحمل مزاجی سے اس کی بات سنی اور اس کو جواب دیا، اس میں کسی قسم کا غصہ انہوں نے نہیں فرمایا اور اس کی تسلی اور تشفی جو ہے وہ کی۔ اسی طرح سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میری اطاعت عوام پر اس وقت تک لازم ہے یا ضروری ہے جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق چلوں۔ یعنی اگر یہ خلیفہ اول فرما رہے ہیں کہ اگر میں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق نہیں چلتا تو میری اطاعت تم پر لازم نہیں ہے۔ جہاں تک احتجاج کا حق ہے، شہریوں کو احتجاج کا بھی حق دیا گیا ہے۔ شہری اپنے مطالبات کے حق میں یا کسی خاص چیز کے حق میں اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ افضل ترین جہاد جو ہے وہ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ اسلامی ریاست میں وہ حکمران جو قرآن و سنت سے انحراف کریں ان کے خلاف آواز اٹھانا یا احتجاج جو ہے وہ ضروری قرار دیا گیا۔ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا بھی آسن قرار دیا گیا، اور اگر کوئی شخص ظلم برداشت کرتا ہے اور ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا تو وہ دراصل ظالم کا ساتھ دے رہا ہے۔ تو اس کی بھی حوصلہ شکنی کی گئی ہے، اور اس کا احتجاج کا جو حق ہے، اس کا جو آواز اٹھانے کا حق ہے، اس حق کو تسلیم کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں معاشی تحفظ کی۔ اسلامی ریاست میں شہریوں کو مکمل معاشی تحفظ دیا جاتا ہے، اور ان کا جو روزگار ہے اور ان کی جو بنیادی ضروریات ہیں ان ضروریات کی فراہمی جو ہے وہ بھی ریاست کی ہی ذمہ داری ہے۔ شہری اسلامی ریاست میں کوئی بھی پیشہ جو ہے وہ اپنا سکتے ہیں، اختیار کر سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ غیر قانونی یا غیر اخلاقی یا غیر شرعی نہ ہو۔
اسلامی ریاست میں جو غریب اور مفلوق الحال لوگ ہیں، جو مفلس لوگ ہیں، ان کی امداد کا بھی جو ہے مناسب بندوبست کیا جاتا ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بیت المال میں باقاعدہ رجسٹر جو ہے وہ بنائے گئے، جس میں ان کا اندراج کیا جاتا۔ اسی طرح سے جہاں ہم نے مسلمز کی بات کی، وہاں غیر مسلمز کو بھی معاشی تحفظ حاصل ہے۔ اس کے علاوہ جو بوڑھے لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ خاص ہدایات ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مدینہ منورہ کی گلیوں میں ایک بوڑھے شخص کو دیکھا مفلوق الحالی میں، تو آپ نے یہ فرمایا کہ یہ قرین قیاس ہے کہ ہم بڑھاپے میں ان لوگوں کو بوڑھے لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، جبکہ ان کی جوانی میں ہم نے ان سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ حدیث مبارکہ میں یہ بات بھی، اس بات کا بھی ذکر ہے کہ مزدور کو مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دی جائے۔ یعنی یہ تمام باتیں جو ہیں، خواہ وہ بوڑھوں کے حوالے سے ہوں، مزدوروں کے حوالے سے ہوں، یا مفلوق الحال یا ضرورت مندوں کے حوالے سے ہوں، ان سب کے حوالے سے اسلام جو ہے، ایک اسلامی ریاست جو ہے وہ معاشی تحفظ جو ہے وہ فراہم کرتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رعایا کا خیال کس حد تک کرتے تھے، اور اس کا اندازہ ہم اس بات سے، اس زبردست اور اس تاریخی قول سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا مر جائے تو اس کی ذمہ داری عمر فاروق پر ہوگی۔ اسلامی ریاست میں زکوٰۃ اور صدقات کا باقاعدہ نظام جو ہے وہ قائم کیا گیا۔ مقصد بے سہارا، معذور، مفلوق الحال، مفلس، غریب لوگوں کی مدد ہے۔ قرآن حکیم میں تفصیل سے اس کا ذکر ملتا ہے کہ جو صدقہ و خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، اس سے رشتہ داروں، یتیم، مسکین اور مسافروں کی مدد کی جائے۔ تو یہ ایک اتنا بہترین نظام جو ہے وہ دیا گیا، اور اس میں اگر صرف اس بات کو اندازہ لگا لیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ ہاتھوں میں زکوٰۃ لے کر پھرتے تھے اور کوئی لینے والا نہیں ہوتا تھا، تو آج بھی اگر دولت کے ارتکاز کو ختم کیا جائے اور جو ہے اس کی ترسیل کو بہتر بنایا جائے، صرف زکوٰۃ کا نظام جو ہے اگر اس کو بہتر بنا دیا جائے تو اس کے بہت ہی بہترین اور خاطر خواہ نتائج جو ہیں وہ نکل سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم سیاسی حقوق کی بھی بات کریں گے۔ تو آج کی جو ماڈرن ورلڈ ہے ویسٹ، وہ جمہوریت پر بہت نازاں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام نے سب سے پہلے جمہوریت کا جو پیش کیا وہ سب سے اہم ہے، اور جمہوریت میں جو ایک انتہائی اہم چیز ہے وہ مشاورت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام اہم امور میں صحابہ اکرام سے مشاورت فرماتے تھے۔ اسلام میں اس بات کا بھی کہا گیا کہ خلیفہ کا انتخاب جو ہے وہ بھی مشاورت سے ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ مجلس شورا کا قیام عمل میں لایا گیا، اور تمام اہم معاملات جو ہیں وہ مشاورت سے کرنے کی تلقین کی گئی۔ خلافت کا فیصلہ جو ہے وہ بھی مشاورت سے ہونا چاہیے، اور تمام مسلمانوں پر یہ بات لازم کی گئی کہ وہ اس مشاورت میں شریک ہو سکتے ہیں۔ جہاں تک خلیفہ کا تعلق ہے، خلیفہ کے انتخاب کا تعلق ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ خلیفہ جو امیدوار بنتا ہے، ویسے تو اسلامی نقطہ نظر سے خود کوئی امیدوار نہیں ہوتا، جو اس کے جو تجویز کنندہ ہوتے ہیں، جو تائید کنندہ ہوتے ہیں، وہ ایسے شخص کو سامنے رکھتے ہیں جو نیک ہو، صالح ہو، باعمل ہو، شریعت کا
پابند ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا انتخاب جو ہے وہ عام مسلمانوں میں سے کیا جائے گا، اور عام مسلمان اس کے انتخاب میں حصہ لے سکتے ہیں تھوڑی بہت پابندی کے ساتھ۔ اور اسی طرح سے جو شورا کے ارکان ہیں وہ بھی نیک ہوں، صالح ہوں، شریعت کے پابند ہوں اور باعمل ہوں۔ تو یہ قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے کہ وہ اپنے اہم امور جو ہیں وہ باہمی مشورے سے سر انجام دیتے ہیں۔ عوام کو حکومت پر تنقید کا حق حاصل ہے، انہیں سیاسی معاملات میں شرکت کا حق دیا گیا ہے۔ اسلامی ریاست میں جو موروثی سیاست ہے یا جو موروثی حکومت ہے، اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس بات کا بھی اس کو بھی واضح کیا گیا کہ اگر کوئی حکمران جو ہے اسلامی ریاست کا حکمران قرآن و سنت سے انحراف کرتا ہے تو اس کی اطاعت فرض نہیں ہے۔ جہاں تک خواتین کے حقوق کا تعلق ہے، اسلامی ریاست میں خواتین کے حقوق کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی، انہیں مقدم رکھا گیا۔ خاتون بطور ماں، بطور بہن، بطور بیوی، بطور بیٹی، ہر جگہ پر، ہر لیول پر قابل احترام ہے، اور اسلامی نقطہ نظر سے یعنی حدیث مبارکہ ہے کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ یہ جو عورت کا احترام ہے اس کو زبردست طریقے سے بیان کیا گیا اور اس کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ نکاح کے وقت عورت کی جو رضامندی ہے اس کو لازم قرار دیا گیا۔ حق مہر جو ہے وہ عورت کی ملکیت قرار دیا گیا۔ وراثت میں اس کو حصے دار قرار دیا گیا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ اپنی عورتوں سے حسن سلوک سے پیش آؤ، یعنی اس بات کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص تلقین فرمائی۔ زوجین یعنی میاں بیوی پر ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں ان کو پابند کیا گیا کہ وہ ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کریں۔ بیوہ کو دوسری شادی کا حق دیا گیا۔ حقوق کے حوالے سے مرد اور عورت کو مساوی قرار دیا گیا، اور جو فضیلت کا معیار ہے اس کو تقویٰ قرار دیا گیا۔ یہ وہ تمام حقوق ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ایک لمبی فہرست جو ہے وہ بیان کی جا سکتی ہے، لیکن یہ چیدہ جو حقوق ہیں اسلامی نقطہ نظر سے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے، جہاں یہ تمام حقوق جو ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ اسلامی ریاست میں نہ صرف مسلمان اس سے بہرہ ہو سکتے ہیں، مسلمان ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، نہ صرف مسلمانوں کے لیے ہیں بلکہ غیر مسلم بھی ان سے ایکولی مستفیض ہو سکتے ہیں۔ یہ سب کے لیے، اور اسلام ان حقوق کا جو اس نے 1500 سال پہلے عطا فرمائے تھے آج بھی اپنی جگہ حقیقت ہے، مسلمہ ہے، اور ان کی اہمیت اسی طرح سے قائم ہے۔ یہ ہے آج کا لیکچر۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔